السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور ٹی وی اٹک۔ شبان المعظم کا پہلا جمعہ ہے، آج جمعرات ہے اور اب رات جو ہے پہلی شب جمعہ ہے۔ کچھ مخصوص نوافل ہیں۔ شبان المعظم بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا بے حد ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور سے اس مبارک مہینے میں روزوں کا اور نوافل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور شبان المعظم یوں بھی رمضان الکریم کی تیاری کا مہینہ ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ رجب جو ہے وہ آنسوؤں کے بیج ڈالنے کا، شبان المعظم اس کو عبادت کا پانی لگانے کا، اور رمضان المعظم اس فصل کو اٹھانے کا مہینہ ہے۔ تو جس نے رجب میں عبادت نہ کی، شعبان کو ضائع کیا، رمضان میں اس کا دل نرم نہیں ہوتا، اس کو دعا میں آنسو نہیں آتے اور اس کی کوئی کیفیت نہیں بنتی۔ تو اگر آپ چاہیں کہ اس بار جو رمضان آئے تو آپ جب سجدے میں سر رکھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گریں، آپ کا دل نرم ہو، آپ کو رونا اچھا لگے رمضان الکریم میں، تو شبان سے اس کی تیاری کیجیے گا۔ آج شبان المعظم کی پہلی شب جمعہ ہے، اور آج کی جو خاص نوافل ہیں ان میں ایک نفل جو سب بہت زیادہ شاندار ہیں کہ ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی رات میں اگر عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت نماز نفل ایک سلام سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بخشیں۔ تو خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میں ہرگز بہشت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک کہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اپنے ہمراہ داخل بہشت نہ کر لوں۔ 8 رکعت نماز نفل ایک سلام سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھیں اور اتحیات پوری مکمل دعا تک پڑھ کے اٹھ جائیں، اور 2 رکعتوں کے بعد بیٹھیں تو تیسری رکعت کو سبحانک اللہم سے شروع کریں، پھر 4 رکعتوں کے بعد بیٹھیں تو 5ویں رکعت کھڑے ہو کر سبحانک اللہم سے شروع کریں، اور پھر 6 رکعتوں کے بعد بیٹھیں تو 7ویں رکعت کو سبحانک اللہم سے شروع کریں۔ تو یہ اس طرح ایک ہی نیت سے 8 رکعت نماز نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو 2 کر کے پڑھنا چاہیں تو 2 کر کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی 8 رکعت نماز نفل 2 کر کے بھی نیت کی جا سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ ان کو ایک ہی سلام سے پڑھا جائے۔ اس بات پر بحث نہیں ہے کہ یہ نوافل پڑھنے چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ اگر سیدۃ النساء کی بات ہے اور سخی گھرانہ ہے، یہ عین ممکن ہے کہ روز محشر آپ یہ نوافل لے کر کھڑے ہوں بارگاہ میں عرضی ڈال کر کہ میں نے اسے دنیا میں اس نیت سے پڑھا تھا کہ آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں، تو کیا عجب کہ کرم ہو ہی جائے۔ تو اللہ کریم نیکیاں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومن تو یوں بھی نیکی کرنے میں حریص ہوتا ہے۔ تو ماہ شعبان کی پہلی شب جمعہ بعد نماز عشاء 12 رکعت نماز 6 سلام سے لکھے ہوئے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف 15 دفعہ پڑھنی ہے، اور بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس پڑھنے والے کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ ماہ شعبان کی پہلی شب جمعہ نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز سلام 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیں، یعنی ایک دفعہ نیت کریں کہ میں نیت کرتی ہوں یا میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کی۔ آپ نیت کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ان نوافل میں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے، اور اس نماز کی بہت فضیلت ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نماز کے پڑھنے والے کو اتنا ثواب ہے گویا اس نے عمرہ ادا کیا ہے۔ شبان المعظم کے پہلے جمعے کو بعد نماز مغرب اور قبل نماز عشاء 2 رکعت نماز ادا کریں، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف، پھر 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ نماز ترقی ایمان کے لیے بہت افضل رہے گی۔ یہ تمام عبادات جو آپ سن رہے ہیں کہ نوافل ہیں، اگر آپ انہیں ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیض آپ پائیں گے، اور اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو نوافل پر سوال نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے غنیت الطالبین کھلی ہوئی ہے، حضور غوث الاعظم کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اور اس میں شعبان المعظم کی خاص فضیلت یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بڑی بڑی عطائیں ہوتی ہیں، اور ان پر نیکیوں کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔
برکتیں نازل ہوتی ہیں، خطائیں معاف کی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام مخلوقات سے بہتر ہیں کثرت سے درود بھیجتا ہے، اور نبی پر درود بھیجنے کے لیے یہ مہینہ بڑا ہی خاص ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت مبارکہ بھی شعبان المعظم کے مہینے میں ہی نازل ہوئی تھی۔ تو جو کوئی چاہے کہ شعبان المعظم کے مہینے سے فیض اٹھائے، دل کی سختی کو دور کرے، آنکھوں کی خشکی کو پانی میں تبدیل کرے اور سجدے کا گداز پائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا کثرت سے اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مبارک راتوں کی عبادات کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ عز و جل ایک اگلی ویڈیو جو ہے وہ 15 شعبان المعظم کی عبادات سے متعلق ہوگی۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آج کی رات جو لوگ بھی آپ کی شیئرنگ سے عبادت کریں گے انشاءاللہ آپ کا حصہ اس میں موجود ہوگا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ کریم ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔